اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ جی ہاں، تو ویورز، میں ہوں ذیشان علی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نورین ٹی وی۔ حاضر ہوں ایک بار نئی ایک ویڈیو کے ساتھ، ایک تھرڈ سیگمنٹ کے ساتھ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حقیقت خواب احکامات الہی کی روشنی میں۔ علم تعبیر کی فضیلت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اسے خاص انعام سے تعبیر فرمایا ہے، اور جس علم کو باری تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم ظاہر کیا ہے وہ علم کتنا افضل و مبارک ہے۔ ارشاد الہی کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک مصر میں یعنی مصر کے ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر سکھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج شریف کے بعد ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ایسا افضل و اشرف ہے کہ خداوند تعالیٰ نے احکامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ایسا افضل و اشرف ہے کہ خداوند کے نیک بندے نہ صرف اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ معبود برحق کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، یعنی سر جھکاتے ہیں، خواہ وہ احکام حاکم مداری میں ہو یا عالم خواب میں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان باپ بیٹوں نے اس حکم الہی کی عملاً تعمیل کرائی۔ اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ ان احکامات الہی اور قرآن پاک کی ان مثالوں سے خواب کی فضیلت اور صداقت کا زبردست ثبوت ملتا ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب صرف وہم و خیالات پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ اسرار و احکامات الہی کا ذریعہ اظہار بھی کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خدا کے نیک بندے جس طرح عالم بیداری میں احکامات الہی پر کاربند رہتے ہیں، اسی طرح عالم خواب میں بھی جب ان پر احکامات و احکام و اسرار الہی کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ پوری مستعدی ان پر کاربند ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم خواب میں احکام الہی سے مطلع ہو کر اپنے عزیز فرزند کی قربانی کے لیے بخوبی تیار ہو گئے۔ جی ہاں، تو دوستو، آج کا ہمارا سیگمنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک کلوز ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ روزانہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اس کے ساتھ دیجیے ذیشان علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔